الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بکثرت بھیجا کرو۔ یہی وہ واحد عمل ہے جو سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے حبیب پر بکثرت درود و سلام کے پھول نچھاور فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی یہی گلدستہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کو مٹانے کے لیے کفار کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھر بار، اہل و عیال کو خوشی سے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ کفار نے بڑے کر و فر کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بار بار حملہ کیے، لیکن انہیں ہر بار اہل ایمان کی مختصر سی جماعت سے شکست کھا کر واپس آنا پڑا۔ اب انہوں نے حضور کی ذات اقدس و اطہر پر طرح طرح کے بے جا الزامات تراشنے شروع کر دیے، تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس شمع سے نفرت کرنے لگیں اور اس طرح اسلام کی ترقی رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا کہ یہ میرا ایسا حبیب اور ایسا پیارا رسول ہے جس کی وصف و ثنا میں خود کرتا ہوں، اور میرے سارے فرشتے اپنی نورانی و پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تم یعنی کافروں، چند لوگ اگر میرے محبوب کی شان میں ہرزہ گوئی کرتے بھی رہو تو سنو، جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمہاری کوششیں ناکام ہو گئی، اسی طرح اس ناپاک مہم میں بھی تم خائب و خاسر ہوگے۔ اس آیت کریمہ کے تحت علامہ انوار اللہ علیہ الرحمہ حیدرآبادی مصنف احمدی نے چند نکات تحریر کی ہیں، جن سے رب کی بارگاہ میں سرکار کی عظمت و تکریم ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے قبل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانے اور قلب و جگر میں ان کی عظمت کو بٹھا لے، اور پھر درود و سلام پڑھے۔ بڑا لطف آئے گا اور عشق بھی بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ حضرت انوار اللہ نے جو پہلا نقطہ بیان کیا ہے اس آیت کریمہ میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں تو پتہ چلے گا
کہ اللہ کے کلام کا آغاز انا سے ہوا ہے، عربی زبان میں انا ازالہ شک کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے شک اور تردد کے ازالہ کو اس کلام قدیم میں ملحوظ رکھا گیا اور انا کے ذریعہ ان کے شک اور تردد کا ازالہ کیا گیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس زمانہ میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ اسلام کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کا تھا، دوسرا گروہ اسلام کا انکار کرنے والا یعنی کفار و مشرکین کا تھا، اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا جو اندر سے کافر و مرتد اور اوپر سے اسلام کے دعوے دار تھے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا ایمان تو اتنا پختہ اور مستحکم تھا کہ وہاں شک اور تردد کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب رہ گئے کھلے کفار و مشرکین، تو وہ سرے سے اس آیت کریمہ میں مخاطب ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے کفر کے سبب ان کے انکار و شک کے ازالے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا ایک گروہ منافقین کا کہ یہ طبقہ ایسا ہے کہ ایک طرف تو وہ قرآن پر ایمان لانے کا مدعی تھا اور دوسری طرف اپنے دلوں میں کفر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے انکار کا عقیدہ بھی چھپا رکھا تھا، اور اس طبقہ کے افراد کی اب بھی کمی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ بہرحال اس دور کے منافقین ہوں یا بعد کے آنے والے، اسی خصلت کے لوگوں کو اس آیت کریمہ میں متنبہ کیا گیا ہے۔ جب سب کا حاکم و مالک اور اس کے تمام فرشتے ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو سلطنت اسلامیہ کی وفادار رعایا کا فرض کیا ہونا چاہیے اور اس کے محبوب کی عظمت ان کے دلوں میں کس قدر راسخ ہونی چاہیے اور کس درجہ درود و سلام کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے، جبکہ صراحت کے ساتھ دربار سلطانی سے حکم بھی صادر ہو گیا، تو اب شک کی کیا گنجائش رہ گئی۔ اتنی تاکید کے بعد بھی اگر کسی کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے نہ جھکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے انجام پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ دوسرا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے والے فرشتوں کا ذکر کیا، تو انہیں اپنی طرف منسوب کر کے اپنا فرشتہ کہا، حالانکہ دیکھا جائے تو سارے فرشتے اللہ ہی کے ہیں، مگر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر کیا وہاں صرف فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون فرمایا کہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وہاں فرشتوں کا تذکرہ اپنی طرف منسوب فرما کر نہیں فرمایا۔ اس انداز بیان سے دربار خداوندی میں حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تقرب کا پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی اپنے ہو گئے۔ یہ شان صرف محبوب ہی کی ہو سکتی ہے کہ جسے ان کی طرف کسی طرح کی نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جائے، اور خاص بات یہ ہے کہ جب لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ
ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ و تعظیمہ، اور اگر لفظ صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلاۃ کا معنی دعا ہے کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ درود پڑھنے والے بندے پر اللہ تعالی ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے درود پڑھنے کی برکتوں سے پڑھنے والے کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے رسول کے ذکر کو بلند فرما، ان کے دین کو غلبہ عطا فرما، اور ان کی شریعت کو باقی رکھ، اور ان کی شان کو اس دنیا میں بلند فرما، اور روز محشر ان کی شفاعت قبول فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام لوگوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔